اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، دن رات میں یہ 12 رکعتیں ضرور پڑھے۔ یہ 12 رکعتوں سے مراد سنت مؤکدہ ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی میرا امتی ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرے۔ صحیح بخاری میں ہے جو 12 رکعتوں کا اہتمام کرے گا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالی اس کا جنت میں محل بنائے گا۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرض اور سنت مؤکدہ کا بھی جو فرق ہے وہ سمجھ لیں۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، آگے سورت بھی پڑھنی ہے۔ کتنی؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ اگر 4 رکعت والی ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اور سورت نہیں پڑھنی۔ سنت مؤکدہ کا یہ حکم ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ یہ جو تھوڑا سا فرق بتا دیا ہے شوق دلانے کے لیے، باقی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترغیب دی ہے مسائل پوچھنے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ مکمل سناؤں گا، فرمایا مسئلہ پوچھنے والے، مسئلہ بتانے والے، اس مسئلے کو سننے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے 4 آدمیوں کو اجر ملتا ہے، 4 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق ہے۔ سنت مؤکدہ دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد آگے درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ اگر اس نے بھول کر درود پاک پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جانا، سنت مؤکدہ کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری رکعت کا التحیات پڑھ کے کھڑا ہونا ہے۔ اگر بھول کر درود پاک شروع کر دیا اور اللہم صلی علی تک نہیں، اللہم صلی علی محمد یہاں تک پہنچ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ سنت مؤکدہ کا ہے، یہی حکم ہے کہ عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ سنت غیر مؤکدہ کا جو اصل طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے، سب سے افضل طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت کے اندر التحیات بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد جو دعا کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنی ہے۔ اب سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو جانا ہے۔ سنت مؤکدہ میں تیسری رکعت بسم اللہ سے شروع ہونی تھی، یہ سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت سبحانک اللہ اور تعوذ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آگے بسم اللہ تو آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو یہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ ویسے صرف سلام کا فرق ہے، وگرنہ یوں سمجھ لو کہ 2 رکعتوں کا انداز ہے، جیسے 2 رکعتیں۔ تہجد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بھی ثابت ہے، 4 رکعت بھی ثابت ہے۔ یا آپ نوافل جو بھی پڑھیں گے، 4 رکعت کی نیت سے اگر آپ نوافل پڑھیں گے اس کو بھی اسی طریقے سے دوسری رکعت کا التحیات بھی پڑھنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، آگے دعا بھی پڑھنی ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ اور سورت۔ سنت غیر مؤکدہ کے 2 طریقے اور بھی ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ التحیات تو مکمل پڑھیں آخر تک، لیکن کھڑے ہو کر ثنا نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، جیسے بقیہ تیسری چوتھی رکعت پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ کی، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ پھر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، پھر ثنا سے شروع کریں،
یہ 3 طریقے ہیں۔ تو یہ 12 رکعتیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ بہرحال یہ سنت مؤکدہ، اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، اور نوافل کا اہتمام کریں گے تو فرض کی کمی اللہ اس نوافل سے پوری فرما دے گا۔